ناظرین، یوں تو واٹس ایپ کی تخلیق میں دو بندوں جین کام اور برائن ایکٹن کا نام قابل ذکر ہے، لیکن یہ کہانی ہے جین کام کی، جو کہ 24 فروری 1976 کو کیو یوکرین میں پیدا ہوا تھا۔ ایک غریب یہودی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یوکرین میں ان کے لیے حالات سازگار نہ تھے، کیونکہ اس وقت یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا اور اس خطے میں یہودیوں سے کی جانے والی نفرت کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انتہائی غربت میں بچپن گزارنے کے بعد ان کی والدہ نے امریکہ میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تو جین کے والد نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور وہ ان کے ساتھ اس سفر میں شریک بھی نہ ہوا، لیکن وہ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ امریکہ آ گیا۔ امریکہ میں بھی ان کے لیے حالات کچھ زیادہ موزوں نہ رہے اور انہیں کھانے کے لیے سرکاری لنگر خانوں کا سہارا لینا پڑا، جبکہ اپنے مالی اخراجات پورے کرنے کے لیے جین کی والدہ کو بیبی سیٹنگ اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی طرح جین نے بھی کافی عرصہ مختلف دفاتر میں بطور جینیٹر یعنی سویپر یا صفائی والے کے طور پر کام کیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جین نے پڑھائی کے لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن جلد ہی وہ روایتی پڑھائی سے بور ہو گیا اور اس نے کالج چھوڑ دیا۔ اسی دوران اس کا شوق کمپیوٹر پروگرامنگ کی جانب ہوا تو اس نے خود سے پروگرامنگ سیکھنا شروع کر دی۔ اسی سیلف ٹاٹ پروگرامنگ کی بدولت اس نے تقریباً 20 سال کی عمر میں یاہو میں نوکری حاصل کر لی تھی۔ یاہو میں اس کی ملاقات برائن ایکٹن سے ہوئی، جو کہ بہت ہی جلد ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی اور مستقبل میں یہی دو افراد واٹس ایپ کے کو فاؤنڈر کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے۔ جین کام اور برائن ایکٹن نے اگلے 9 سال تک یاہو میں ہی کام کیا اور 2007 میں انہوں نے یاہو سے استعفیٰ دیا اور پورے 1 سال کی سیر و تفریح کے لیے ساؤتھ امریکہ چلے گئے۔ اپنے سفر سے واپسی کے بعد جین کام اور برائن ایکٹن نے متعدد بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں میں جاب کے حصول کے لیے اپلائی کیا، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب آئی فون کو لانچ ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا اور اینڈرائیڈ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ آئی فون کے لانچ کے ساتھ ایپ سٹور کی شروعات کی گئی تھی، جہاں مزید ایپ انسٹال کر کے آئی فون کی افادیت کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، اور اسی ایپ سٹور کی دستیابی نے برائن اور جین کو ایسی ایپلیکیشن بنانے کا آئیڈیا دیا جہاں یوزرز اپنے کرنٹ سٹیٹس کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتے تھے۔ برائن اور جین اس دور سے گزر چکے تھے جب آئی سی کیو یا یاہو میسنجر اور آئی آر سی چیٹ جیسی ایپلیکیشن کثرت سے استعمال کی جاتی تھی۔ ان ایپلیکیشن میں ایسا سسٹم نہ تھا جس سے اگلے شخص کو بتایا جا سکے کہ وہ فی الحال کمپیوٹر سے دور اپنے کام میں مصروف ہے، اس لیے یوزرز کو بزی یا AFK یعنی اوے فرام کی بورڈ جیسے سٹیٹس لکھ کر دوسرے شخص کو اپنے نہ ہونے کا پیغام دینا پڑتا تھا۔ جین کام کا منصوبہ ایک ایسا ایپ بنانا تھا جس میں وہ دوسروں کا سٹیٹس دیکھ کر انہیں کال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ یوں انہوں نے فروری 2009 میں اپنی ایپلیکیشن لانچ کی۔ اگرچہ جین کے مطابق ان کا آئیڈیا کافی زبردست تھا اور ان کی ایپ جلد ہی مقبول ہونے لگے گی، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہیں کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ واٹس ایپ کے بار بار کریش ہونے اور ایپ سٹور میں مقبول نہ ہونے کی وجہ سے جین نے اس پر کام کرنے کی بجائے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن برائن نے اسے مزید کچھ ماہ انتظار کرنے کا مشورہ دیا، اور واٹس ایپ کے لانچ کے تقریباً 4 ماہ بعد جب جون 2009 میں ایپل نے آئی فون کے لیے پش نوٹیفیکیشن کی سہولت فراہم کی تو واٹس ایپ کے دن پھر گئے۔ پش نوٹیفیکیشن ایک ایسی سہولت تھی جس میں ایپ کو اوپن کیے بغیر ہی اس سے متعلقہ میسیجز آپ کو مل سکتے تھے۔ پش نوٹیفیکیشن سے پہلے یوزرز کو واٹس ایپ سٹیٹس دیکھنے اور سیٹ کرنے کے لیے ایپ کو باقاعدہ طور پر اوپن کرنا پڑتا تھا، لیکن پش نوٹیفیکیشن کے بعد ان کو اس لیمیٹیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ یوں جین نے سٹیٹس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ پش نوٹیفیکیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کانٹیکٹس کو میسیجز کرنے کی سہولت بھی فراہم کر دی۔ یوں واٹس ایپ میں میسیجز کا فیچر دیتے ہی اس ایپ نے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع کر دیا۔ 2014 میں گوگل نے واٹس ایپ کو $10 ارب کے بدلے میں خریدنے کی آفر پیش کی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اس آفر کے کچھ ماہ بعد ہی فیس بک نے ایک ڈیل کے تحت واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا۔ یوں برائن ایکٹن اور جین کام اسی ایپ کی بدولت راتوں رات ایک ارب پتی میں تبدیل ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ واٹس ایپ اور اس کے کریئٹر کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔